جو فلیٹ ایکسپینشن کے لیے 18% جی ایس ٹی کا ایک ہم دیکھ رہے تھے کہ بہت بڑی رکاوٹ سمجھی جا رہی تھی. اب یہ حکومتی ذرائع کلیم کر رہے ہیں کہ انہوں نے آئی ایم ایف سے سفارش کر کے یہ جو 18% جی ایس ٹی تھی نیو پلینز کی خریداری میں اس کو ویو آف کروا دیا ہے. آپ سمجھتے ہیں یہی سب سے بڑی رکاوٹ تھی اور اب پرائیویٹائزیشن کا جو عمل ہے وہ اسموتھلی ہو جائے گا؟ اوکے دیکھیے اس میں بیسیکلی آپ کو اگر یاد ہو تو آج سے تقریباً کچھ 4 ماہ قبل میں نے آپ ہی کے چینل پر ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ 2 بڑی قباحتیں ہیں پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن میں. ان میں سے تو ایک جی ایس ٹی کی تھی اور اب یہ سننے میں آ رہا ہے کہ جی ایس ٹی جو ہے وہ پلینس کی امپورٹ پر اور پارٹس کی امپورٹ پر اب نہیں ہوگی, جو ایک قباحت تو دور ہو گئی. دوسری قباحت تھی 45 بلین کا ایک گیپ تھا ہماری ایکوٹی کے اندر اور وہ بھی پتہ یہ چل رہا ہے کہ وہ بھی ختم کر دیا گیا ہے. تو یہ 2 چیزیں بڑی اچھی ہوئیں. اور تیسری چیز جو بہت ہی اچھی ہوئی ہے جو پہلے کبھی نہیں تھی وہ یہ تھی کہ ہم 4 سال سے جو ہے نا اپنی فلائٹس کے اوپر ایک بین ہماری فلائٹس پہ تھا, جو کہ ہم یورپ نہیں جا سکتے تھے, جو کہ ہم انگلینڈ نہیں جا سکتے تھے. تو جہاں تک کہ یورپ کا تعلق ہے اللہ کا بہت شکر ہے کہ وہاں تو ہماری فلائٹ جو ہے آلموسٹ 1 مہینہ ہونے کو آ رہا ہے کہ وہاں جانا شروع ہو چکی ہیں. اور اب میں امید کرتا ہوں کہ مارچ میں ہماری انگلینڈ کی فلائٹس بھی چل پڑیں گی اور انگلینڈ کے اندر جو ہمارے 3 ڈیسٹینیشنز ہیں وہ تینوں بڑے پروفیٹیبل ہیں. تو یہ پرائیویٹائزیشن پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن کے عمل میں کافی مثبت پیش رفت ہے. تو پرائیویٹائزیشن کے اندر ایک سب سے جو بڑا ایشو آتا ہے وہ یہ کہ ان تمام انسٹیٹیوشنز جن کو ہم پرائیویٹائز کر رہے ہیں ان کے ہاں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی لیگل پرابلمز موجود ہیں. اور ان لیگل پرابلمز میں سے جو میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے وہ یہ کہ بہت سارے کیسز کے اندر تو ان کی زمین جو ہے جن پریمیسز پہ یہ یونٹس لگے ہوئے ہیں ان کی زمین جو ہے وہ پراپرلی ان کمپنیز کے نام پہ ٹرانسفرڈ ہی نہیں ہے. بعض اوقات ان زمینوں پہ قبضہ موجود ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ چاہے یہ پرائیویٹائزیشن ڈسکوز کی ہو یا یہ پی آئی اے کی ہو یا دوسرے اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کی ہو, ان میں بڑا ایشو جو ہے وہ ہے ہمارا گورننس کا. اور ایک بڑی تعداد ہمارے ایسے انسٹیٹیوشنز کی موجود ہے جن کے آڈیٹڈ اکاؤنٹس اپ ٹو ڈیٹ نہیں ہیں. تو جب آڈیٹڈ اکاؤنٹس اپ ٹو ڈیٹ نہیں ہیں تو جو بیڈرز جو ہے نا وہ تو پھر اپنی مرضی سے بیڈنگ کریں گے. لہٰذا بہتر یہ ہوگا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم ان تمام انسٹیٹیوشنز کے اندر بہتر گورننس کو لاگو کریں اور ان کے تمام جو آڈیٹڈ اکاؤنٹس ہیں ان کو ہم دیکھیں کہ وہ اپ ٹو ڈیٹ ہونے چاہیے. بعض کیسز کے اندر آڈیٹڈ اکاؤنٹ جو ہیں وہ 5-6 سال پرانے ہیں. ان کی پرائیویٹائزیشن کے اندر جو مسائل پیدا ہوں گے وہ شاید آپ اور میں اندازہ نہیں کر سکتے, کیونکہ پھر کسی کو کچھ نہیں پتا کہ وہ کیا کس چیز کے لیے بڈ کر رہے ہیں. دوسری اگر آپ مجھے اجازت دیں میں ایک چیز اور کہنا چاہوں گا اور وہ بڑی امپورٹنٹ ہے جو میں ابھی تک نہیں کہہ پایا تھا فار ویرائٹی آف ریزنز, لیکن آج میں وہ کہہ رہا ہوں. اور وہ یہ ہے کہ ہمیں تو دیکھنا یہ بھی ہے کہ ہم نے جو یونٹس پرائیویٹائز کیے تھے 1992-93 کے اندر 1992-93 کے اندر ان یونٹس کے اگینسٹ جو ریسیویبلز ہیں وہ آج تک چند ایک یونٹس کے اگینسٹ ریسیویبل جو ہے وہ ہمیں نہیں مل سکے فار ون ریزن اور دی ادر. چلے ایک چیز اگر آپ نے آج دل میں پہلے بات نہیں کی, ریس صاحب آپ نے پہلے بات نہیں کی, جس طرح آج پہلی دفعہ کر رہے ہیں تو آج یہ بھی دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا دیں کہ یہ اسٹیل مل کی پرائیویٹائزیشن کے پیچھے کون تھا, کیوں نہیں ہونے دی گئی. 2006 میں $344 ملین مل رہے تھے تو ہم نے نہیں دیے. $344 ملین بڑی رقم ہے, آج 40 ملین کو دینے کے لیے تیار نہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کے اصل محرکات کیا تھے؟ جی میں ابھی آپ کے کوشچن پہ سر ابھی آتا ہوں. جو میرا پوائنٹ ہے میں اسے کمپلیٹ کر لوں آپ کی اجازت سے. اور وہ پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جو ہمارے انسٹیٹیوشنز جنہیں ہم نے پرائیویٹائز کیا تھا 1992 اور 93 کے اندر, ان انسٹیٹیوشنز کے اگینسٹ جو ہمیں ریسیویبلز تھے, کیونکہ ہم نے کیا یہ تھا کہ 25% پرائس لے کر اور 26% شیئر ہولڈنگ کے اگینسٹ ہم نے یونٹس کی مینجمنٹ ٹرانسفر کر دی تھی. اور اس کے بعد باقی پیمنٹس جو تھیں 75% کی پیمنٹ وہ ہمیں ان کوارٹرلی یا 6 منتھلی انسٹالمنٹس آنی تھیں. 1-2 انسٹالمنٹس دینے کے بعد کچھ لوگوں نے وہ انسٹالمنٹس ہمیں پے نہیں کی اور ہم ان کے ساتھ لٹیگیشن میں گئے
یہ کیسز جو ہیں ہائی کورٹ میں بھی گئے, یہ آربیٹریشن میں بھی گئے, وہاں پر بھی پرائیویٹائزیشن کمیشن جو ہے سکسیسفل ہوتا رہا, بٹ انفارچونیٹلی جو بائرز تھے ان کے شاید ہاتھ بہت مضبوط تھے کہ انہوں نے آج تک پیمنٹ نہیں کی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس پروسیس میں اگر ہم اپنے ریسیویبلز ریکور کر لیں تو 15-16 ارب روپے ہمیں بہت آسانی سے مل سکتے ہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.